گروہ کا دعویٰ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ کا دعویٰ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، مشرکین نے دعویٰ یہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ وہ بت پرست تھے، وہ ہمارے بڑے تھے، ہمارے مقتدیٰ ہے۔ تینوں نے الگ الگ دعوے کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماقبل سے تفصیلاً ابراہیم علیہ السلام کے حالات بیان کیے کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے، ان پر کیا کچھ گزرا، انہوں نے کس قدر امتحان توحید کے لیے دیے اور انہوں نے کیا قربانیاں دی ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام دیا جس کا تذکرہ ہوا۔ اب ان سب گروہ کو، سب لوگوں کو ایک قاعدہ بیان کیا گیا تھا۔ یہ قاعدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دعوے چھوڑو، دعووں کو چھوڑو، کام پر آ جائے، نمونہ پیش کرے، مثال پیش کرے، عمل پیش کرے تو بات آپ کی مانی جائے گی، ورنہ دعووں سے کچھ کام نہیں چلتا ہے۔ ضابطہ کیا بیان کیا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر یہ لوگ ایمان لے کر آئے جیسے کہ تم لوگ ایمان لے کر آئے ہو، صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تحقیق بالتحقیق یہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ ہدایت پالیں گے، نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان کے یہ جو دعوے ہیں، دعووں کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ صحابہ کرام دعوے نہیں کرتے تھے۔ کسی صحابی نے نہ تاریخ سے آپ ثابت کر سکتے ہیں، نہ کسی حدیث میں آیا ہے کہ کسی صحابی رسول نے دعویٰ کیا ہو کہ میں عاشق رسول، لیکن انہوں نے عمل کیا کیا؟ اس سے ثابت کیا کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول کی ایک ایک سنت ان کے ہاں جو ہے دنیا جہان سے جو ہے کیا تھی؟ محبوب تھی، اور اس پر جو ہے مر مٹنے کے لیے تیار تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معیار بنایا۔ کس کو معیار بنایا؟ صحابہ کرام کو معیار بنایا، ہر چیز کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اقوال کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے۔ کیونکہ یہودیوں کو بھی یہ کہا گیا، نصارہ کو بھی یہ کہا گیا۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ کل بھی بات آئی تھی، یا تو وہ انبیاء کو مانتے نہیں تھے، یا اگر ماننے پر آ جاتے تو اس قدر مانتے تھے کہ خدا کے درجے پر پہنچا دیتے۔ جیسے کہ انہوں نے کہا وقالت یہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور بعض نے کیا کیا؟ انبیاء کا انکار کیا، اور بعض نے یہاں تک کہ انبیاء کو قتل کیا۔ یہ جو یہودی تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل نہیں مانتے تھے، بہت بڑے دشمن۔ اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھائے گئے، اس قدر یہ اس کے موت کے در پہ تھے۔ تیسرے سپارے میں تفصیلی بات آ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ نعوذ باللہ کہ بھائی یہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہو گئے، ان کے کوئی باپ نہیں ہے، یہ ہے فلاں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کیا بات ہے، ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ کو اگر یہی اعتراض ہے تو آپ اپنے جد امجد پر بھی کریں۔ آپ پیدا کس سے ہوئے؟ اپنے دادا پر بھی کریں نا۔ آدم علیہ السلام کون ہے؟ وہ کس سے پیدا ہوئے؟ بھئی وہاں پر تو آپ مانتے رب نے پیدا کیا، کیا یہاں پر رب کی قدرت ختم ہو گئی؟ یہاں پر آپ کو اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کو سرے سے مانتے نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دستور بیان کیا۔ جہاں تک مشرکین کی بات بھی کل آئی تھی، مشرکین کیا کرتے تھے؟ وہ تو بعض فرشتوں کو مانتے نہیں تھے، اور بعض وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بناتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا عقائد میں، نظریات میں آپ کو ایمان لانا ہوگا، صحابہ کرام جیسے ایمان لانا ہوگا، تب قابل قبول ہوگا۔ نبی کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ نبی سے محبت بھی کرنی ہے، اس کی تعظیم بھی کرنی ہے، دین سے بھی محبت کرنی ہے، لیکن دین اسلام میں غلو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے کہ نصارہ نے غلو کیا، جیسے یہود نے غلو کیا، تو وہ بھی کیا ہو گئے؟ ذلیل و خوار ہو گئے، گمراہ ہو گئے، اور خسران اور تاوان میں چلے گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مسلمانوں کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ اعتدال کے ساتھ چلنا ہوگا۔ آپ نے ہر چیز میں کیا کرنا ہوگا؟ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ یہ کیوں کہا گیا؟ آپ یہاں پر اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کو معیار بنایا گیا، صحابہ کرام کو ایمان اور عمل کا معیار بنایا گیا۔ ایمان کون سا ہو؟ صحابہ کرام والا۔ عمل کون سا ہو؟ صحابہ کرام والا۔ تو صحابہ کرام معیار بنے۔ آپ ذرا سوچیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے کہ تمام علماء، قرآن اور حدیث، ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام عادل اور ثقہ ہیں۔ عادل یعنی کہ وہ سچے لوگ تھے،
وہ جھوٹے نہیں تھے، ثقہ ہے، وہ بھروسے والے لوگ ہیں، وہ بات جو کرتے تھے وہ ٹھیک کرتے تھے، فریب، دجل، دھوکہ وغیرہ ان کے ہاں نہیں ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح امام ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اسد الغابہ میں لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام عادل اور ثقہ ہیں اور ان پر جرح نہیں کی جا سکتی ہے۔ صحابہ کرام پر جرح کہتے ہیں کہ کسی کے متعلق چان بین کرنا، ان پر اعتراضات کرنا، بھئی یہ آدمی صحیح نہیں ہے، اس کی بات ہم نہیں مان سکتے۔ کیوں نہیں مان سکتے ہیں؟ اس کے اندر یہ خرابی ہے، بھائی اس نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا۔ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے، دیکھو انبیاء علیہ السلام معصوم ہے، گناہوں سے کیا ہے؟ معصوم ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت جو ہے وہ محفوظ ہے، گناہ ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر دیا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور یہ جو امت ہے یہ امت مرحومہ ہے۔ تو اس وجہ سے تمام علماء کا اتفاق ہے، تمام اہل سنت والجماعت علماء کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام عادل ثقہ ہے اور ان پر جرح نہیں کی جا سکتی ہے کہ صحابہ کرام کے آپس کے جو ہے معاملات اور چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ صحابہ کرام عادل نہیں تھے، صحابہ کرام کے درمیان جو ہے نعوذ باللہ وہ دشمنیاں تھی اور اس اعتبار سے جو ہے وہ معیار حق نہیں ہے اور ان کی بات نہیں مانی جائے گی اور ان کی باتوں پر ہم عمل نہیں کریں۔ قرآن اور حدیث کے تعلیمات یہ ہے کہ صحابہ کرام کیا ہے؟ وہ معیار حق ہے، ایمان کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، آپ جس صحابی کی اقتداء کریں گے آپ ہدایت پالیں گے۔ مجموعی اعتبار سے بھی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اقامت الدلیل میں لکھا ہے کہ تمام صحابہ کرام کا جو اجماع ہے وہ واجب الاتباع ہے، اس کی اتباع کرنا لازمی ہے۔ پھر اجماع کی الگ قسمیں ہیں، جیسے کہ یہ تراویح ہے، اس پر اجماع ہو چکا ہے، اسی طرح 3 طلاق کا مسئلہ ہے، اس پر جو اجماع ہو چکا ہے، صحابہ کرام کا اجماع ہو چکا ہے۔ اس سے انحراف، ایک آدمی طلاق دے اس کے باوجود بھی اپنی بیوی کے ساتھ 3 طلاقیں دے اور پھر بھی رہے تو یہ آدمی زنا کرنے والا ہے۔ یہ آدمی کون ہے؟ زنا کرنے والا ہے۔ تو صحابہ کرام کا جو اجماع ہے وہ کیا ہے؟ واجب الاتباع ہے۔ اسی طرح علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ بھئی تمام صحابہ کرام عادل اور ثقہ ہے، ان پر جرح نہیں کی جا سکتی ہے اور وہ معیار حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو معیار حق بنایا عمل کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، تو ہمیں بھی ان کو کیا ماننا ہوگا؟ معیار حق ماننا ہوگا اور ان کے خلاف جو آج کل بکواسات ہو رہی ہے، صحابہ کرام کے خلاف تبرئیں ہو رہی ہے، ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور ان جیسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائے، ان کی باتیں سننے سے اپنے آپ کو بچائے اور دوسروں کو بھی بچائے۔ ایمان کا جو ہے جانے کا خطرہ ہے، ایمان کا جو ہے ایمان کے ختم ہونے کا اس میں خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو محفوظ فرمائے۔ صحابہ کرام کو معیار بنایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی آپ صحابہ کرام والے نقش قدم کو اختیار کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے نا اہل سنت والجماعت، اہل سنت یعنی کہ سنت والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری کرنے والے۔ والجماعت کا مطلب کیا ہے؟ جماعت صحابہ کرام کی جماعت، جماعت سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بنی اسرائیل کے اندر بھی فرقے تھے، میری امت میں بھی فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، اس میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 کے 72 وہ جہنم میں جائیں گے۔ بعض تو بالکل جو ہے شرک وغیرہ کے دائرے میں پہنچ جائیں گے، کفر کے دائرے میں پہنچ جائیں گے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ جہنم میں رہیں گے۔ اور بعض جو ہوں گے وہ گناہگار ہوں گے، گناہوں کی وجہ سے وہ جو سزا وغیرہ جو اس کی ہوگی وہ کاٹیں گے، اس کے بعد جہنم سے نکالے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا کہ یہ جو جماعت ہوگی جہنم سے چھٹکارا پانے والی، ہدایت والی، یہ کون سی ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابہ، وہ جماعت وہ ہوگی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ تو آپ اپنے ساتھ اصول اور دستور اور منشور اپنے پاس لکھ لو، اپنے پاس محفوظ کر لو۔ قرآن سے، حدیث سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، آپ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہے کہ بھائی یہ جو کام جس کے متعلق آپ بتلا رہے ہیں، نبی نے کیا، قرآن نے حکم دیا؟ نہیں دیا۔
اچھا نبی نے دیا نہیں دیا، صحابہ کرام میں سے کسی نے کیا نہیں کیا، تو میں اس کو بطور دین نہیں کر سکتا ہوں، یہ دین ہو ہی نہیں سکتا جب رب نے حکم نہیں دیا، جب نبی نے حکم نہیں دیا، صحابہ کرام نے اس پر عمل نہیں کیا، تو میں اس کو دین نہیں مان سکتا ہوں۔ یہی صحابہ کرام کیا ہے، معیار حق ہے عمل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ تو ہمیں بھی ان کی اقتداء کرنی ہوگی، ہم ان کی اقتداء کریں گے تو دنیاوی اعتبار سے بھی فائدے ہوں گے اور آخرت کے اعتبار سے بھی فائدے ہوں گے۔ اسی جماعت کو اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ واصحابہ، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، وہ جماعت برحق ہوگی۔ اور یہی جو ہے مطلب ہے 73 فرقوں والی حدیث کا، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جماعت برحق ہوگی کہ بھئی جو میرے نقش قدم پر چلے اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے، تو لہذا ہمیں ہر چیز میں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، تو ہم کامیابی کی طرف جائیں گے۔ اور یہ کون کہتا ہے؟ فقد اہتدوا، یہ قرآن نے بتلایا کہ تم ہدایت پالو گے، تم جو ہے صحیح راستے پر چلنے والے ہوں۔